اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کون غلط ہے اور ان سب میں برٹش گورنمنٹ کا کیا کردار رہا ہے؟ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں مسلمانوں اور یہودیوں یعنی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو یہ 80 سال سے جنگ جاری ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، کون غلطی پر تھا۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین میں کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، سب لوگ سکون سے رہ رہے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اور یہودیوں کی آبادی کم تھی۔ اس وقت پورے علاقے پر آٹومن امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، لیکن کچھ عرب لیڈر جو تھے وہ آٹومن امپائر کی حکومت کے خلاف تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح کر کے ان سے آزادی چاہتے تھے۔ آزادی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کا جو رول تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا۔ اسی وجہ سے ان عرب حکمرانوں نے کیا کہ برٹش گورنمنٹ سے رابطے شروع کر دیے۔ تو برٹش گورنمنٹ نے بھی ان سے کہا کہ اگر وہ جنگ میں مدد کریں گے، سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ لڑی جائے گی، اس جنگ میں اگر وہ حکمران ان کی مدد کریں گے تو آپ کے لیے ایک علیحدہ وطن بنا دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کی خود مختار ریاست بنا دی جائے گی۔ اسی وقت بالکل سیم ٹائم پر یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح کر کے ان کو ایک علیحدہ مملکت مل جائے، تو انہوں نے بھی برٹش گورنمنٹ سے رابطہ کیا۔ تو برٹش گورنمنٹ نے ان کو بھی یہی کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ اس جنگ میں ہماری مدد کریں گے تو ہم آپ کے لیے ایک علیحدہ وطن بنا دیں گے۔ ناظرین، 1939 سے پہلے جو یہودی مختلف دنیا میں رہتے تھے وہ مائنورٹیز میں رہتے تھے، یعنی کہ کوئی ان کا اپنا ملک نہیں تھا۔ کسی ایک ملک میں 1 لاکھ، کسی میں 2 لاکھ، کسی میں 3 لاکھ، اس طرح وہ رہتے تھے، یعنی کہ اقلیت میں رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہودی بھی اسی کوشش میں تھے کسی نہ کسی طرح کر کے ان کو کوئی ایسا ملک مل جائے جہاں وہ حکومت کر سکے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا اگر یہودیوں نے اپنی پہچان بنانی ہے تو ان کو یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام کیا جائے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے یہودی فلسطین کی طرف موو کرنے لگ گئے، ان کو کمیونٹی کی جانب سے فنڈ دیا جانے لگا، ان کو وہاں پر بزنس کے جو سے تھے سیٹل کر کے دیے جانے لگے۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ عرب حکمرانوں کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ ختم کرنا چاہتے تھے، برٹش گورنمنٹ نے 400 سالہ مسلمانوں کی حکومت وہاں پر ختم کر دی۔ برٹش جو سے گورنمنٹ تھی وہ یہودیوں کے زیادہ مفاد میں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح کر کے یہودی کامیاب ہو جائیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودیوں سے آنے والے دور میں اپنا کام لینا چاہتے تھے کہ مستقبل میں یہودی جو سے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی مسلمانوں کی مخالفت کی، وہ یہ تھی کہ کیونکہ مسلمانوں سے 400 سال بعد انہوں نے حکومت لی تھی اور ان کو دوبارہ یہی ڈر تھا کہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس حکومت نہ چلی جائے۔ تو اس طرح فلسطین میں دنیا بھر کے جیوز کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں آ کر اپنے گھر، سکول اور آبادی بنانا شروع کر دی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار بھی وہاں پر انہوں نے شروع کر دیا۔ فلسطین کے عرب مسلمان کچھ سال تک تو برداشت کرتے رہے، ان کے ملک میں یہودیوں کا آنا، وہاں پر آ کر آباد کرنا اور بزنس وغیرہ سیٹ کر دینا، لیکن وہاں پر ایک تحریک نے جنم لیا۔ تو اسی ڈر سے ان کے احتجاج کے بعد برٹش گورنمنٹ نے کیا کہ جو مزید آنے والے یہودی تھے وہاں پر ان پر پابندی لگا دی، اور جو یہودی وہاں پر پہلے سے موجود تھے ان کو بھی اس بات پر قائم کیا گیا کہ وہ وہاں پر موجود کوئی زمین نہیں خریدیں گے۔ اسی دوران وہاں پر جنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو جو یورپ میں مقیم تھے ان کو چن کے موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ 1947 میں مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں گیا، وہاں پر ایک ووٹنگ کی گئی جس میں 55% جو رقبہ تھا وہ یہودیوں کو دے دیا گیا، جبکہ 45 رقبہ جو تھا وہ مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ حالانکہ وہاں پر جو مسلمانوں کی آبادی تھی اس وقت وہ تقریباً 12 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ جو یہودیوں کی آبادی تھی وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، لیکن 55% رقبہ ان کو دے دیا گیا۔ رقبہ زیادہ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک ووٹنگ کروائی گئی تھی اور اس ووٹنگ میں جو 70 ملک تھے انہوں نے یہودیوں کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا، اور جبکہ جو 30 ملک تھے انہوں نے فلسطین کے حق میں۔ اس ووٹنگ کے بعد عرب ملکوں نے اس کی مخالفت کی اور ان کی جھڑپیں سٹارٹ ہو۔ 14 مئی 1948 کو ایک یہودی لیڈر نے اسرائیل کو ایک آفیشل ریاست بنا دیا، کیونکہ جو ووٹنگ تھی وہ پہلے یونائٹڈ نیشن میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد عرب ملکوں نے مل کر ایک حملے کا پلان بنایا اور اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ تقریباً 4 سے 5 عرب کنٹریز اس میں شامل تھے، لیکن اسرائیل کو 4 سے 5 بڑے کنٹریز کی سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے عرب کنٹریز والوں کو شکست کا سامنا ہوا۔ 1969 میں ایک اور جنگ ہوئی اور اس جنگ کا نقصان بھی فلسطین کے لوگوں کو ہی ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کنٹریز 4 سے 5 تھے، انہوں نے مل کر حملہ کیا تھا اسرائیل پر، لیکن اسرائیل کو اس وقت کی جو سی بڑی قوتیں تھیں ان کی سپورٹ حاصل تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مزید فلسطین کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ تو ناظرین گرامی، میں نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے کہ اصل وجہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، کس طرح سٹارٹ ہوئی تھی۔
اسرائیل کی جو آبادی ہے وہ پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں تھوڑی تھوڑی آباد تھی، آپ کو میں نے ڈیٹیل بتا دیا۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوئی تھی تو ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ کے قریب جیوز کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ تو اس نے چن چن کے جیوز جو تھے وہ مارے تھے، وہ بھی یورپی کنٹریز میں جو کہ وہ موجود تھے۔ تقریباً 60-70% جو پاپولیشن تھی یہودیوں کی وہ ختم ہو گئی تھی، باقی جو بچی تھی وہ 35-36% بچی ہوئی ہے۔ لیکن اب جو ایک اسرائیل ایک واحد ایسا ملک ہے جو کہ جہاں پر یہودیوں کی آبادی زیادہ ہے، باقی دنیا میں جو سے یہودیوں کی آبادی ہے وہ تھوڑی تھوڑی آبادی ہے، یعنی کہ اقلیت میں رہتے ہیں، لیکن اسرائیل میں یہودیوں کی تعداد جو سی ہے وہ زیادہ رہتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے کہ جنگ سٹارٹ کہاں سے ہوئی، اس کی وجہ کہاں سے بنی۔ تو اگر آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔